آپ ایسے بات نہیں کر سکتے ان سے، یہ ہمارے شوہر ہیں۔ ہانیہ نے حماد کو پیچھے کیا اور خود اپنے بھائی کے سامنے آ گئی۔ فیضان صاحب سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ ان کی بہن، جس کو انہوں نے ماں باپ دونوں بن کے پالا، وہ انہیں یہ دن دکھائے گی۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، فیضان صاحب نے اپنے جذبات کو قابو کرتے ہوئے طیش میں کہا۔ آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارا حماد سے نکاح ہو گیا ہے اور یہ ہمارے شوہر ہیں۔ ہمارے بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی عزت کریں۔ چونکہ ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اب آپ بھی یہ بات تسلیم کر لیں اور ہمارے رشتے کو قبول کریں۔ ہانیہ نے آواز دھیمی پر لہجہ سخت رکھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے ابھی اسی وقت۔ فیضان صاحب نے ہانیہ کو اپنی طرف کھینچا اور حماد کو باہر کا راستہ دکھایا۔ آپ میرے بڑے ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، ہانیہ کو میرے ساتھ جانے دیں۔ حماد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے بہت ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ کہیں نہیں جائے گی، آئی سمجھ، یہ میری بہن ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی۔ فیضان صاحب نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہانیہ کہے تو میں چپ چاپ اسی وقت طلاق دے کر چلا جاؤں گا، حماد نے کہا۔ ہانیہ مجھے چھوڑ کر کبھی جا ہی نہیں سکتی ہے، بتا دو اس کو ہنی، فیضان صاحب نے فخرانہ انداز میں ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ خاموش تھی۔ فیضان صاحب نے ہانیہ کو خاموش دیکھ کر پھر سے کہا، بتاؤ نا۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کی اور ہاتھ سے حماد کی جانب انگلی کی۔ فیضان صاحب کی ہانیہ کے ہاتھ پر پکڑ ڈھیلی پڑ گئی اور فیضان صاحب صوفے پر اس طرح سے گرے جیسے ان کے جسم سے روح پرواز کر چکی ہو۔ بھائی، بھائی، ہانیہ فیضان صاحب کے گھٹنے کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی، مجھے معاف کر دیں، میں اپنے پیار کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ ہانیہ رو رہی تھی۔ فیضان صاحب نے آنکھیں اٹھا کر ہانیہ کو دیکھا جن میں پانی کا سیلاب تھا۔ لے جاؤ اسے، فیضان صاحب نے ہانیہ کو دھکے دے کر حماد کو کہا۔ حماد ہانیہ کو لے کر جا رہا تھا۔ فیضان صاحب کو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی ہی ان کی سانسیں رک جائیں گی۔ فیضان صاحب اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھے اور دھڑام سے زمین بوس ہو گئے۔ دونوں ہاتھوں سے دل کو تھامے درد سے تڑپ رہے تھے۔ ہانیہ بھاگ کر اپنے بھائی کے پاس آئی۔ سامنے سے شکیل، جو ان کا نوکر تھا، بھاگ کر آیا، جو دروازے کے پیچھے کھڑے سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ حماد بھی فیضان صاحب کو اٹھانے میں مدد کر رہا تھا۔ فیضان صاحب نے دونوں کو دھکا دیا۔ شکیل دوسرے ملازم کی مدد سے فیضان صاحب کو ہسپتال لے گیا۔ حماد بھی ہانیہ کو ساتھ لے گیا۔ دوسرے دن ہانیہ حماد ہسپتال میں تھے۔ فیضان صاحب کی حالت اب بہت بہتر تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ دیکھیں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، آپ ہانیہ کو معاف کر دیں، یہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ حماد نے اتنا ہی کہا تھا کہ فیضان صاحب نے پاس پڑا کانچ کا گلاس حماد کو دے مارا۔ ہانیہ زور سے چیخی، حماد! کیا ہوا ہنی؟ حماد ہانیہ کو زور سے چیخنے سے ڈر کر اٹھ گیا تھا۔ ہانیہ پسینے سے شرابور تھی۔ کیا ہوا، کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا؟ حماد نے ہانیہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ نے ہاں میں گردن ہلائی۔ یہ لو پانی پیو، حماد نے ہانیہ کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا۔ ہانیہ گھٹا گھٹ سارا پانی پی گئی۔ چلو آ جاؤ، سو جاؤ، حماد نے ہانیہ کو لٹایا اور خود بھی ساتھ لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہانیہ دوبارہ نیند کی آغوش میں تھی۔ واہ ڈیڈ، یو میک دس فار می، حاشر نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ یس مائی ڈیئر، حماد نے آملیٹ حاشر کو دیتے ہوئے پیار سے کہا۔ ویسے ماما کہاں ہیں؟ حاشر نے پوچھا۔ ماما سو رہی ہیں، رات کو دیر سے سوئی تھی، حماد نے بتایا۔ اوکے ڈیڈ، ناؤ آئی ایم لیونگ، حاشر نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ میڈم، حماد نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ 9 بج رہے ہیں میڈم، جلدی سے اٹھ جائیں، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ حماد نے ہانیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر بٹھایا۔
کیا ہوا، طبیعت زیادہ خراب ہے کیا تمہاری؟ حماد نے ہانیہ کو مسلسل سر دباتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بس مائیگرین کا درد ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ہانیہ نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، جلدی سے ناشتہ کرو پھر دوائی کھا کر آرام کر لینا، حماد نے کہا اور ہانیہ فریش ہونے کے لیے اٹھ گئی۔ ہانیہ حماد کی شادی کو 18 سال ہو گئے تھے۔ ان سالوں میں کبھی بھی فیضان صاحب ہانیہ سے نہ ملے، نہ ہی کوئی کانٹیکٹ کیا۔ ہانیہ نے کوشش بھی کی مگر پتہ چلا کہ وہ گھر سیل کر کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ حماد کے گھر والوں نے بھی ہانیہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا مگر اپنی اکلوتی اولاد کی خوشی کی خاطر انہیں USA شفٹ کروا دیا۔ کچھ ٹائم ناراضگی رہی، پھر حاشر کے آنے کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ بیٹا بھی اب بڑا ہو گیا تھا اور امریکہ کے ماحول نے کچھ زیادہ ہی سمجھدار بنا دیا تھا۔ واپس کب آنا ہے آپ نے؟ ہانیہ نے حماد کا بیگ پیک کرتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار کب آنا ہو، ویک تو لگ ہی جائے گا، حماد نے بتایا۔ چلو ٹھیک ہے، اب سو جاتے ہیں، صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے، حماد نے بیگ سائیڈ میں رکھتے ہوئے کہا اور خود نائٹ ڈریس لے کر باتھ روم میں چلا گیا۔ ہانیہ نے بیڈ سمیٹا اور لیٹ گئی، حماد بھی چینج کر کے سو گیا۔ حماد جا چکا تھا، حاشر سو رہا تھا، تبھی پانی کی طلب ہوئی تو کچن میں پانی لینے کے لیے آیا۔ ہیلو، حماد چلے گئے ہیں، 10 منٹ میں پارک میں ملیں، ہانیہ نے رازداری سے کہا اور کال کاٹ دی۔ حاشر کو یہ بات عجیب تو لگی پر پھر اگنور کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ 10 بج رہے ہیں حاشر، جلدی اٹھو، ہانیہ نے حاشر کو اٹھایا۔ حاشر کو اٹھتے ہی صبح والی بات یاد آئی۔ ماما ایک بات پوچھوں؟ حاشر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پوچھو، ہانیہ نے ہنوز بیڈ سمیٹتے ہوئے کہا۔ آپ صبح کہیں گئی تھی کیا؟ حاشر چاہ کر بھی سیدھی طرح بات نہ پوچھ سکا تھا۔ ہانیہ کے بلینکٹ طے کرتے ہاتھ رک گئے تھے پر پھر اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ کے بابا اپنا ضروری سامان گھر بھول گئے تھے، وہی ایئرپورٹ دینے گئی تھی۔ حاشر کو دال میں کچھ کالا لگا تھا مگر ابھی اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتہ نہیں بنائیے گا، میں جا رہا ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ حاشر اپنے جذبات کو قابو کرتا نکل گیا۔ ہانیہ کو لگا کہ حاشر نے ہانیہ کو گھر سے جاتا دیکھ لیا ہوگا، تبھی یہ بہانہ بنانا مناسب سمجھا۔ ہائے بیبی، شیز وقب نے بے تکلفانہ انداز میں حاشر کو کہا۔ حاشر نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ یو لک سیڈ، ایوری تھنگ از اوکے؟ تم اداس لگ رہے ہو، سب ٹھیک ہے؟ جسٹ لٹل بٹ پریشر آف اسٹڈی، بس پڑھائی کا تھوڑا پریشر ہے، حاشر نے جھوٹ بولا۔ حاشر کا کالج میں دل نہیں لگ رہا تھا اس لیے وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، پر گھر جا کر کون سا اس کو سکون ملنا تھا، اس لیے یہ پارک میں آ گیا۔ تھوڑی دیر میں حاشر کی ایکس گرل فرینڈ شیزوکا آ گئی جو حاشر کی پڑوسن بھی تھی۔ وہ اس کی پریشانی دیکھ کر پوچھے بنا رہ نہ سکی تھی، اس لیے حاشر نے ٹال مٹول کر جواب دیا اور گھر جانے کے بہانے دوسری جگہ بیٹھنے کے لیے ڈھونڈنے لگا۔ جلد ہی ایک بینچ خالی مل گئی۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈ اب بڑھ گئی تھی، تبھی حاشر کو چائے کی طلب ہوئی اور وہ کینٹین کی جانب چل پڑا۔ چائے لے کر وہیں ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک کپل بیٹھا تھا، مرد کی عمر زیادہ تھی مگر یہاں عمر دیکھتا کون ہے، وہ اس طرح بیٹھے تھے کہ مرد کا رخ حاشر کی جانب تھا جبکہ عورت کی پشت حاشر کی طرف تھی۔ مرد اپنے ہاتھ سے اس عورت کو کھانا کھلا رہا تھا۔ حاشر کو فوراً اپنے بابا یاد آ گئے، ہاں وہ بھی تو ایسے ہی کھانا کھلاتے ہیں ماما کو۔ حاشر کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی پر یہ مسکراہٹ وقتی تھی، کچھ ہی منٹ میں یہ غائب ہو گئی۔ جب وہ عورت جانے کے لیے کھڑی ہوئی، مرد کاؤنٹر کی طرف بل پے کرنے گیا جبکہ عورت الوداعی ہاتھ ہلاتے کینٹین سے چلی گئی۔ حاشر بس ایک ہی لفظ کہہ پایا تھا، ماما۔